حماد اظہر اور علی امین گنڈاپور کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی. بہت مار کھائی ہے علی امین گنڈاپور. 1 گھنٹہ ورزش کی ہے عمران خان صاحب نے. شہباز شریف صاحب ایک لفظ نہیں بولے ہیں اس کے بارے میں. کون اعتبار کرے گا کہ یار یہ کیا ہے, انہوں نے مسخرے ہیں یار. یہ بیرسٹر گوہر پہ سوال میں نے اٹھایا. مولانا صاحب تو پی ٹی اے سے بھی کمٹمنٹس کر چکے ہیں. انہیں خیر ملے گی مولانا فضل الرحمان سے. مولانا صاحب اور بلاول صاحب دونوں کا لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے. اب جو دوسری جانب پارلیمنٹ کے اجلاس کی خبر آ رہی تھی کہ وہ 18 اکتوبر کو ہوگا, اب یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ 18 کی بجائے 17 اکتوبر کو ہوگا. کابینہ کا اجلاس بھی 17 اکتوبر کو ہوگا. جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے مسودے کو لے کے وہ کل ترتیب پایا ہے. مجھے یہ شبہ پڑ رہا ہے کہ ہم ان کی تیاریاں اپنی جگہ ہوں گی کہ 18 کی بجائے ایس سی او ختم ہوتے ہی 16 کو کل ختم ہو جائے گا. وہ نا کل ختم ہو گئی تو 17 کو اجلاس بلا لیا. اس کے میرا خیال ہے بنیادی وجہ یہ بن رہی ہے کہ دیکھیے بیرسٹر گوہر صاحب نے, جو کہ اس وقت آج کی گھڑی میں تحریک انصاف کے سربراہ چیئرمین, ٹھیک نا, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے. ایک تو مصیبت یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ٹویٹ بین ہے, لیکن جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج اپنا 4 بجے یعنی آج 4 بجے 1 گھنٹہ ورزش کی ہے عمران خان صاحب نے. لیکن وہ سب سے پہلی بات جو اہم ترین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ای این ٹی اسپیشلسٹ, آنکھوں کانوں کوئی ہوگا مسئلہ دانتوں کا, اور ایک ویسے ڈاکٹر, اس نے ایگزامن کیا آج 4 بجے جیل جا کے. نہیں شاید اس کو تصحیح کریں. میں خود پڑھتا رہا ہوں, ڈاکٹر عاصم گئے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر رہے, وہ واپس آ گئے. ڈاکٹر عاصم ملک کا یہ ذکر نہیں کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر, یار بیرسٹر گوہر نے جو ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک فزیشین, ایک ڈاکٹر, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم ملک. ڈاکٹر عاصم تو نہیں ملے یار بابا, میں تو وہ بتا رہا ہوں ٹوڈے ایٹ اباؤٹ 4 PM 2 ڈاکٹرز اینڈ این ای این ٹی اسپیشلسٹ اینڈ اے میڈیکل اسپیشلسٹ. ایک اور گزارش میں کروں, تھوڑا سا مائک آپ اوپر لگا لیں تاکہ آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے, مجھ تک بھی کم پہنچ رہی ہے. بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں, انہوں نے ڈاکٹر عاصم اور شوکت خانم کا ذکر نہیں کیا. تو کون سے ڈاکٹر گئے پھر؟ یار انہوں نے کہا ہے کہ ایک ای این ٹی اسپیشلسٹ اور ایک میڈیکل اسپیشلسٹ. ٹھیک ہے, آگے یہ خان صاحب سے ملے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اطلاع ہمیں حکومت نے, جیل اتھارٹیز نے کنوے کی ہے. اور یار میں نہیں کہہ رہا, میں وہ کہہ رہا ہوں جو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں. بیرسٹر گوہر پتہ نہیں یار آپ کیا ترجمان ہے حکومت کے. یہ تو مجھے لگ رہا تھا عطا تارڑ کا ٹویٹ آپ پڑھ رہے ہیں. یار تقریباً یہی بات جو ہے وہ عمران بھائی کی بہن نورین بی بی, جن کے بچے وہ حسنان, وہ جو نیازی جو ہیں حافظ نیازی کے بیٹے, وہ کاشف عباسی کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ شاید یہ ٹویٹ جو ہے بیرسٹر گوہر نے حکومت کی خوشنودی کے لیے لکھا. لیکن یار میرا یا آپ کا ایک رپورٹر کے طور پر یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب جو آج کی گھڑی تک جب ہم بات کر رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف ہوتے ہیں, انہوں نے کیا فرمایا. چلو بولیں. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو اگر, میں حیران ہو رہا ہوں, وہ تو ملے بھی نہیں, تو ترجمان بنے ہوئے ہیں حکومت کے, سنائیں. تو آپ کی سوچ وہی ہے پھر, آپ یعنی تحریک انصاف کی, آپ یعنی نورین بی بی والی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے کہی ہے. تو آگے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے دباؤ بڑھایا ہوا تھا, اور ہم نے جو آج احتجاج کی کال دے رکھی تھی, ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ میں نے اس کال کو وڈرا کیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے تعریف کی ہے کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ پریشر بلڈ نہ کرتے تو یہ ممکن نہ ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بھی انہوں نے کہا. اچھا, یہ انہوں نے کہا ہوا. ٹھیک ہے. آج نورین بی بی کا بھی انٹرویو کا ذکر کر رہے تھے آپ کا. ہاں, اس کے بعد یہ تو ظاہر ہے کہ لوگ زیادہ کس کی بات مانیں گے, بہن کی بات کو زیادہ مانیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا نا, میں تو پروگرام کر رہا ہوں نا, میں تو ٹی وی پہ تو نہیں دیکھ رہا. انہوں نے بنیادی جو بات وہ یہی کہی ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر یہ حکومت خوش ہوتی ہے. دوسری بات ابھی تک پتہ چلی کہ بیرسٹر گوہر کے ظاہر ہے کہ وہ کاشف نے بھی حوالہ دیا ہوگا کہ جی وہ تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے شاید حکومت کی آسانی کے لیے ہوگی, لیکن کوئی اور پتہ ان کے کہنے پہ کی ہوگی, یہ لکھی ہوگی. میری دانش میں اس سے کہیں زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج یمامہ بی بی نے ایک لمبا چوڑا ایک ٹویٹ لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ چند ہفتوں سے جو ہے وہ میں
اپنے بچوں کے باپ کے بارے میں بڑی یعنی کہ دل دہلا دینے والی، گھبرا دینے والی خبریں وصول کر رہی ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی طبیعت کے بارے میں ہمیں غلط خبریں آ رہی ہیں۔ آج ٹویٹ کیا انہوں نے، یہ جو انہوں نے آج کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹویٹ کو جب میں نے آخری چیک کیا تھا تو تقریباً 18 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے۔ اچھا، جبکہ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ٹویٹ لکھا ہے اس کو تقریباً 4,500 کے قریب لوگوں نے دیکھا، اور یہ انہوں نے بعد میں کیا بیرسٹر گوہر نے ٹویٹ، ٹھیک ہے۔ اب سیدھی سادی بات ہے کہ دنیا میں میسج وہ جائے گا جو یمامہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے دیا ہے، ٹھیک ہو گئی؟ ویری رائٹ۔ اسی طرح اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، مجھے سر یہ بتائیں، کل آپ یہاں بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ اگر احتجاج نہ ہوا تو اس کا ایک رستہ دیا ہے راجہ صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، کہ ہمیں عاصم ملک صاحب جو کہ ڈاکٹر ہیں شوکر، ان کو ملوا دیا جائے، وہ تو نہ ملے، احتجاج بھی نہ ہوا تو پی ٹی آئی نے احتجاج ان کے کہنے پہ، گوہر صاحب کے کہنے پہ وہ کیا تھا، اور کس کمٹمنٹ پہ کیا تھا؟ میری آپ کی خدمت میں عرض ہے، میں یہاں پر بیرسٹر گوہر صاحب کی نہ ترجمانی کے لیے بیٹھا ہوں، نہ ان ڈاکٹر عاصم یوسف نام ہے ان کا، سوری یار پاس مجھے بیرسٹر گوہر صاحب کی نہ مذمت کرنی ہے نہ ان کو پھونک دینی ہے۔ میں تحریک انصاف کا ترجمان نہیں، میں ہوں رپورٹر۔ میں نے آپ کو کل یہ کہا تھا جو بات سننے کی ہے وہ آپ سنتے نہیں ہیں، اور جو میں بات کرنے لگا تھا میں نے کہا کہ یہ جو ایک دن ایڈوانس کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ ایس سی او کے فوراً بعد جو ہے یہ بلا کے اور آئینی امینڈمنٹ کرواؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو فضا بن گئی ہے بیرسٹر گوہر کی تمام تر، اس کے باوجود کہیں ایک مرتبہ پھر دھاوا بولنے جو ہے وہ نہ پہنچ جائے تحریک انصاف، تو ان کے اندر جو اس وقت مارا ماری چل پڑی ہے۔ کن کے اندر؟ تحریک انصاف کے اندر بھائی۔ میں نے آپ کو کل یہ نہیں عرض کیا تھا، میں نے کہا یار یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب بات کر رہے ہیں ان کا انشاءاللہ بڑا بانی خیز ہے، کیا آپ اسلام آباد آئیں گے یا نہیں؟ اب میں نے آپ کو کل یہ بھی کہا تھا کہ یار علی امین گنڈا پور نے جو پشاور میں میٹنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کی، اس کے آخر میں اعلامیہ تو یہ جاری ہوا ہے کہ ہم کل مارچ کریں گے، وہ تو نہ ہوا، وہ نہیں ہوا۔ لیکن میں نے تمہیں کہا کہ یار اندر میٹنگ میں کافی لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 3-4 مرتبہ ہم کوشش کر کے ہم نے بہت مار کھائی ہے علی امین گنڈا پور صاحب، ہمیں سنگجانی کے بعد آپ کو بھی گمشدگی ہوئی، آپ کا بھی بارے میں طرح طرح کے لوگ افواہیں اڑاتے ہیں، لاہور سے آپ کو واپس آنا پڑا، اور آخری واقعہ یہ جو ابھی یہ ہوا جب یہ خیبر پختونخوا سے وہ 2 دن کے لیے ہاؤس سے وہ ان کو گمشدہ اور پھر بیچارے سڑکوں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کتنی مرتبہ ہم ہی جائیں۔ اب پنجاب یہ کال آپ نے نہیں دی، جو آج کی کال، یہ کال یہ حماد اظہر صاحب نے دی ہے، یہ کال پنجاب کے لوگوں نے دی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے حماد اظہر اور علی امین گنڈا پور کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی ہے ان باتوں میں۔ اب اس وقت سب سے مشکل میں جو شخص ہیں تحریک انصاف کے وہ ہیں علی امین گنڈا پور، کیونکہ ابھی تک صورتحال یہ تھی کہ تحریک انصاف کال دیتی تھی، وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ محمود غزنوی بن کے سومناتھ کی طرف بڑھ جاتے تھے، پہنچ جاتے تھے۔ اب ان کو نئی مصیبت پڑ گئی ہے، اب ان کو پہلی اسائنمنٹ یہ ملی کہ جی آپ ضرور پڑھیں، تو انہوں نے جی پی ٹی ایم کی پہلے ٹوپی پہنی، اس کے بعد پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ جو جرگہ نے جو فیصلے کیے ہیں اس کو انڈورس کرنے والی قرارداد لائی جائے۔ اب وہ انہوں نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اب یہ ہم کل ڈسکس کریں گے کیونکہ اتنی ساری باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ پشتون پی ٹی ایم کا جو جرگہ ہوا ہے اس کی حمایت میں یہ جمائمہ بی بی جتنا لمبا چوڑا ٹویٹ جو ہے وہ زلمے خلیل زاد نے بھی لکھ دیا ہے، وہ شخص جو کہ طالبان کو واپس لاتا ہے ویسے دوحہ مذاکرات کے ذریعے، جو ذلیل و خوار کروا کے امریکن افواج کو وہاں سے نکلواتا ہے، تو اس کے دل میں تو کچھ ہوگا نا کہ اچھا یار آپ کس طرح بدلاؤ اس کے بارے میں۔ اب اس کو یہاں پہ جو انٹرپریٹ کیا جائے گا اس سے پی ٹی ایم کی مشکلات میں اضافہ۔ اگر علی امین گنڈا پور آفیشیلی پی ڈی ایم کے جرگے میں ہوئے فیصلوں کو اون کر لیتے ہیں اور صوبائی اسمبلی ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے لے لیتے ہیں تو پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم ایک جماعت ہو جاتے ہیں۔ اتنا تو علی امین صاحب بھی سمجھدار ہیں۔ ایک بریک لے لینا مجھے یار
میں ابھی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں اب ہمارے آپ کو میں کون ہوتا ہوں پھنسانے والا؟ میں حقائق بیان کر رہا ہوں بابا. میں تو صرف یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. موضوع جس سے ہم شروع ہوئے تھے، جس میں آپ درمیان میں آپ بیرسٹر گوہر صاحب پہ پتہ نہیں کیوں آپ نے لگا آئین ترمیم پہ بریک کے بعد آتا ہوں نا، بریک کے بعد، اس لیے کہ ہمیں یہ ڈسکس کرنا تھا کہ کیوں ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جی 18 کو ہوگی، کیوں اس کو ایڈوانس کر دیا؟ اتنی جلدی کیوں دکھائی گئی ہے؟ میرا خیال ہے اس جلدی کی وجہ یہ. لیکن تحریک انصاف کے اپنے بندے اعتماد میں یا پورے ہیں. آئینی ترمیم پہ میرا فوکس تو باقی جماعتوں میں، پی ٹی آئی پہ میں تھوڑا سا ڈی فوکس تھا، لیکن ایک اہم سوال میرے ذہن میں آیا جاتے جاتے. پی ٹی آئی کا اپنا ہاؤس ان آرڈر، میرا اپنا خیال ہے اس پہ بھی کافی نقب لگا چکی ہے حکومت. کس پاکستان تحریک انصاف پہ؟ میرے بھائی دیکھیے، ایک تو بڑا سیدھا سادہ طریقہ ہے. اگر یہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے اور وضاحتوں کو بھی ٹوٹلی ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے فرض کرو اس ملک میں کیا نہیں ہوتا؟ بہت کچھ ہو جاتا ہے. یہ فیصلہ کر لیں کہ جی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تو نئے آرڈر آنے کے بعد وہ جو ترمیم ہوئی ہے الیکشن ایکٹ کے تحت وہ تو وہی ہوں گی، تو پھر تو حکومت کو کسی اور جماعت کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ اس نیشنل اسمبلی کی بات ہے، سینٹ میں تو پھر ضرورت پڑتی ہے. ایک جگہ ہوگی نا. اب آ جائیے سینٹ. سینٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ون آنریبل سینیٹر جو تحریک انصاف کو ریپرزینٹ ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بیرون ملک ہیں، لیکن وہ ملک تشریف لا. دیٹ سینیٹر از ناؤ پریزیڈنٹ ان پاکستان. اب ان کی گنتی جو ملک سے باہر ہیں وہ باہر رہے ہیں. میں نے یہ سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا. سر پی ٹی آئی نے کہا ہوا تھا نا، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آئی ایم ناٹ نیمنگ دا پرسن، بٹ ون سینیٹر ہیز ریٹرن ایٹ لیسٹ جس کا مجھے علم ہے. اس کے لیے پریشان ہو کر جب یہ بات چلی تو قائد ایوان شبلی فراز صاحب، ہمارے دوست ہیں احمد فراز صاحب کے بیٹے، لیکن اب تو عرصہ ان سے ہیلو ہے بھی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا نہیں وہ تو ابھی تک باہر ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ قائد ایوان لا علم ہے، اگرچہ جو ان کے بدخواہ ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہوں گے. آپ جس انداز میں فرض کریں بیرسٹر گوہر کو نورین بی بی نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں بالکل ڈس ریگارڈ کر کے کر دیا، تو بیرسٹر گوہر صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے جاؤں تو جاؤں کہاں. وہ پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ چھپے ہوئے بیٹھے ہوں گے. مجھے یہ خدشہ ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ اتنی آنیاں جانیاں، اگر مولانا صاحب جو ہیں وہ تشریف لے آئیں کل جاتی عمرہ بھی، مولانا سے ان کی ملاقات بلاول بھٹو صاحب سے ہو بھی چکی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کل بلاول بھی ساتھ آئیں گے، لیکن بلاول نے شاید 18 کو ایک جلسہ بھی بلا رکھا تھا، لیکن وہ کینسل کر سکتے ہیں اگر 17 کو ہی پیش ہونی ہے تو. ٹھیک ہے نا، 18 کو جلسہ ہوگا تو 17 کو تو ایک درمیانی راہ تو نکل سکتی ہے، جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھو اس وقت حکومت کو پہلی چیز کیا درکار ہے کہ وہ شخص نہ ہو، ایک پینل آئے. ہو سکتا ہے کہ پینل سے انہی صاحب کو اٹھا لیا جائے جن کے بارے میں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جی شاید ان کا راستہ روکا جا رہا ہے، ہمیں کیا پتہ. لیکن یہ بات منوا لی جائے اگر کہ جی پینل آئندہ سے ہوا کرے گا، تو مولانا کی تو یہ اپنی تجویز تھی نا. وہ یہ کہیں کہ جی فی الحال آپ ایسا کریں، جب آپ نہیں فی الحال. اچھا اب جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو کل یہ کہا تھا، میں نے کہا کہ یار یہ ڈاکٹر عاصم کی ملاقات نہیں کر پائیں گے کیونکہ شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ پھر پیغام یہ جائے گا دنیا کو کہ جس غیر ملکی نے بھی پاکستان آنا ہے پہلے سیکورٹی کلیئرنس لے اڈیالہ کی قیدی سے. اور وہی ہوا، انہوں نے آج 4 پہ جو ملاقات کروائی ہے نہیں کروائی سرکاری ڈاکٹر کی، ہم کیا کہیں. یعنی بیرسٹر گوہر صاحب کو وہاں سے لائیو فیڈ تو نہیں آ رہا ہوگا نا، اطلاع ملی ہے نا. اب اللہ کرے کہ ہو گئی ہو، ہم تو اس بات کے خواہش مند ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو اتنی جلدی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بہرحال یار سوچنے کی بات ہے. اب اس سارے معاملے کو تم یہ دیکھو، شہباز شریف صاحب ایک لفظ نہیں بولے ہیں اس کے بارے میں کہ کیوں آئے نہیں تک. ہاں اس میں تو پورا خاموش ہے مکمل تو. اچھا وزیر قانون صاحب نے بھی بولنا چھوڑ دیا. اب جس شخص نے اس کو ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ماں کا ورثہ بلاول صاحب وہ ہے بلاول بھٹو زرداری. اب اگر آپ کے نمبر پورے نہ ہو رہے ہوں اور وہ واقعی
अगर मौलाना को अब मौलाना को ही अगर की प्लेयर बनाना है नुसरत साहब, मौलाना साहब तो पीटीआई से भी कमिटमेंट्स कर चुके हैं, बल्कि कल उन्होंने कामरान क्या कमिटमेंट की है उनके साथ कि हम पीटीआई को साथ लेके चलेंगे। कामरान मुर्तजा साहब ने कल किसी टॉक शो में हाँ तो कहा है पीटीआई को कि पीटीआई के ओ बगैर यार हमने तमाम कोशिश की लेकिन पीटीआई मुर्गे की एक टांग, और ये पता ही नहीं लगता कि पीटीआई ने किसकी माँ को मासी कहें। नौरीन बीबी की बात माने, जमाइमा गोल्डस्मिथ का ट्वीट पर यकीन करें, या बैरिस्टर गौर की बात पे मैं ये जवाब दूंगा, आगे बात करो। तो बेहतरीन रास्ता ये होगा कि आप सबसे पहले अगर 17 तारीख को करना है, आप पहले सेनेट में पेश करें। वो इतला चाहिए कि पहले सेनेट में तो होगा। सेनेट में पहले पेश करके तो जो लोग अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, अच्छा फर्ज करो बैरिस्टर गौहर की उस वक्त तक नोटिफिकेशन ही ना को जारी कर दी, बैरिस्टर गौहर करे तो कहन के तू है कौन। चेयरमैन Anyway, इमरान खान भी चाहे तो अभी उनको नहीं हटा सकते, उसका एक प्रोसीजर है प्रॉपर। बहरहाल जो भी प्रोसीजर है, मैं अर्ज जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अगर फर्ज करें ये वाकई 17 को तरमीम पेश कर देते हैं, 18 को कर देते हैं, 19 को करते हैं, तमाम तरानियां जानियां के बावजूद ये अपने बंदे पूरे न कर पाए, तो डू यू थिंक दे कैन सर्वाइव इन गवर्नमेंट? नो। पहली दफा तो एम्बेरसमेंट हुई ना, अब ये इतने नाअहल तो नहीं है कि दूसरी मर्तबा भी होगी तो फिर कैसे रहेंगे गवर्नमेंट में? फिर 1-2 महीने की मार है, फिर आप दिन गिनना शुरू करते हैं कफारत। ये आपका मफरूजा है। कुछ पॉलिटिकल रियलिटीज होती हैं, हु विल टेक यू सीरियसली कि हर दूसरे दिन तुम कहते हो कि पेपर नंबर पूरे में आइन में तरमीम कर रहा हूँ। क्या हो गया यार? दिस इज सीरियस स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, प्लीज डिस्कस पॉलिटिक्स एज अ सीरियस स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। ये इख्तदार की बात है, कौन एतबार करेगा कि यार ये क्या है, इन्होंने मसखरे हैं यार। ये हर 2-3 हफ्ते के बाद कहते हैं बस जी अब हमारे बंदे पूरे हो गए ऐसे। और किस लेवल पे आनियां जानियां शुरू हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि फाइनली इन्हें खैर मिलेगी मौलाना फजलुर रहमान से। साथ होगा, आप कह भी चुके हैं नवाज शरीफ के साथ इस तरह नहीं होंगे, चलो किसी कंडीशन, लेकिन इसी तरह, क्योंकि बहरहाल यार ये एक इन्वेस्टमेंट है, इतने पुराने ताल्लुकात हैं। फिर जब मौलाना भी साथ बैठेंगे और ये वो, और दूसरी तरफ वो उन्हें क्या दे रहे हैं आप देखें ना, वो किसके साथ बात करें। अली अमीन गंडापुर मशकूक हो गए तहरीक इंसाफ के जो बेस है, बैरिस्टर गौहर भी मशकूक हो गए। मौलाना आप किससे गुफ्तगू करें? जाके अडियाला उनके पाँव बैठ जाए। वैसे ये तुसी नवी छुरली छड़ी है गल कौन सी? यही के सारे मशकूक कर दिया आपने पीट। नहीं मैं नहीं कर रहा भाई। अली अमीन गंडापुर पे क्वेश्चन कौन उठा रहा है? मैं। बैरिस्टर गौहर पे सवाल मैंने उठाया, वो नूरीन बीबी ने उठाया भाई, जो बहन है इमरान खान की। लेकिन मौलाना साहब मैं नहीं उठा रहा। मौलाना साहब को नया रास्ता आपने दिखा दिया। वो मौलाना